السلام علیکم، ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے علم بیان کیا ہے۔ علم بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کے سمجھنے میں آسانی ہو اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جن کے ذریعے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکے۔ علم بیان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی معنوں میں اور دوسرا ہے مجازی معنوں میں۔ ایسا علم جس کے قواعد و ضوابط جاننے سے ایک ہی بات یا مضمون کو کئی انداز سے بیان کرنا یا پیش کرنا۔ امیر انیس کے بقول ان کا ایک مصرع ہے: ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ ابا علم بیان کی خصوصیات کیا ہیں؟ کلام میں رعنائی ہو، دلکشی ہو، جوش اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ علم بیان کا موضوع کیا ہے؟ علم بیان کا موضوع لفظ ہے۔ حقیقی لفظ کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنوں میں اور دوسرا مجازی معنوں میں۔ حقیقی معنوں میں جب کوئی لفظ اپنے اصل معنوں میں استعمال ہو، مثال کے طور پر شیر۔ اب شیر کو تو اس کا اصل معنی ہے کہ شیر ایک جنگلی جانور بھی ہے اور شیر ایک جنگلی درندہ بھی ہے۔ پھر ہم شیر کو لیتے ہیں مجازی معنوں میں۔ مجازی معنوں میں کہ شیر کا معنی ہے کہ یہ ایک بہادر آدمی ہے، جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب بہادری ایک مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، دلیر شخص۔ اب علم بیان کے ارکان۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجازی مرسل، کنایہ۔ تشبیہ کسی چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ حرف تشبیہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ۔ مشبہ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ بھی وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ بھی کہلاتی ہے۔ حرف تشبیہ وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ غرض تشبیہ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے غرض تشبیہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب علی کیا ہے؟ مشبہ، اور شیر کیا ہے؟ مشبہ بھی کی طرح حرف تشبیہ ہے، بہادر وجہ شبہ ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے ہیں، اور اصطلاحات میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً زید شیر ہے۔ اب کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخہ کہن کانپ رہا ہے۔ اب شاعر نے حضرت عباس کو شیر سے تشبیہ دی ہے جو کہ واضح طور پر استعارہ ہے اور حرف تشبیہ نہیں پایا جاتا۔ اس شعر میں شاعر نے حضرت عباس کی بہادری کو ظاہر کر رہا ہے۔ ارکان استعارہ۔ استعارہ کے ارکان کی تعداد 4 ہے: مستعار لہو، مستعار منہ، مستعار وجہ جامع۔ مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ مستعار منہ وہ شخص یا چیز جس میں لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ مستعار وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہو۔ وجہ جامع جس صفت کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ مجازی مرسل استعارہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہوتے لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے وہ اسے مجازی مرسل کہتے ہیں۔ مثلاً روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس میں ایک روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد ہے۔ تشبیہ کے علاوہ یہ تعلق کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ کنایہ کے لغوی معنی اشارہ کے ہیں۔ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنوں بھی مراد لیے جا سکتے ہوں تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، تو پھر انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔